اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ای میل اسپیشل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو آپ نے سوالات بھیجے ہیں انشاءاللہ کوشش یہی کی جائے گی کہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات دے دیے جائیں۔ اور ہمارے یہاں پر حزب سابق موجود ہیں، یہاں پر عالی جناب مولانا علی عظیم شراری صاحب، جو آپ کے بھیجے ہوئے تمام سوالات کا جواب انشاءاللہ جتنا بھی ہمارے وقت کے دامن وقت میں گنجائش رہے گی انشاءاللہ ان سوالات کے جواب دیے جائیں گے۔ تو لہٰذا آئیے اپنے سوالات کے جوابات کو حاصل کرنے کے لیے چلتے ہیں علی جناب مولانا کی خدمت میں اور ان سے ان کے جوابات حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری آواز پر لبیک کہا، اور ان سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو آج دینے ہیں جو ناظرین کی توقع ہے انشاءاللہ۔ پہلا سوال لکھنؤ سے ہے وجیہہ خاتون کا، اور وہ کہتی ہیں کہ میرے 5 بچے ہیں اور میں روزے بھی رکھتی ہوں، کیا ماہ رمضان میں ہر رات افطاری و مفصل مہمانداری کروں؟ کیا میں نہیں کہہ سکتی کہ نہیں کر سکتی؟ اور یہی بات جب میں اپنے شوہر سے کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں تم کاہل ہو، سست ہو، مجھے افطاری کے ثواب سے محروم رکھنا چاہتی ہو۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک آدھ کھانے پر راضی نہیں ہونا چاہتے، بلکہ کہتے ہیں کہ دسترخوان پر مفصل اور مختلف غذائیں ہونی چاہیے۔ کیا واقعاً اس کام سے ان کو ثواب ملے گا؟ کیا خدا راضی ہوگا کہ وہ مجھے مجبور کریں؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ صرف اپنے دوستوں، اپنے خاندان والوں ہی کی دعوت پر بلاتے ہیں، آپ ان کی نصیحت اور اصلاح فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جیسا کہ لکھنؤ سے یہ ای میل ہے وجیہہ خاتون کا، غالباً انہوں نے جو بتایا کہ ماشاءاللہ ان کے 5 بچے ہیں، اور رمضان میں ویسے ہی سخت ہوتا ہے روزہ رکھ کر کسی بھی کام کو انجام دینا، اور ایسی صورتحال میں کہ بچے بھی ماشاءاللہ زیادہ ہوں تو اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے جی، اور بچوں کی تعداد بھی ماشاءاللہ 2 سے زیادہ ہے، 3 4 5 بچے، جی تو یہ واقعی ایک خاتون کے لیے بہت سخت ہے جی کہ وہ ہر روز دعوتیں کریں اور طرح طرح کے کھانے بنائیں۔ تو ان کے شوہر جو ثواب کمانا چاہ رہے ہیں تو در حقیقت وہ ثواب نہیں کمائیں گے بلکہ وہ گناہ کمائیں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ وہ اپنی زوجہ کو تکلیف دے رہے ہیں، تو کسی ثواب کمانے کے لیے سامنے والی کی رضایت بھی ضروری ہے کہ وہ بھی راضی ہو اور اس میں شامل ہو آپ کے ساتھ۔ لیکن جب وہ اپنی توانائی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر توانائی نہیں موجود ہے، تو خدا بھی بندے پر اس کی توان سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا جی، اور جیسا کہ ان کے سوال سے خود واضح ہے کہ وہ راضی نہیں ہے۔ راضی نہیں ہے، تو اگر وہ راضی نہیں ہے تو ہرگز یہ کام نہیں ہونا چاہیے، جی کیونکہ خود کھانا پکانے کا عمل ایک اخلاقی عمل ہے۔ اگر بیوی اخلاقی طور سے میاں سے خوش ہے، اس سے محبت کرتی ہے تو وہ بنا دیتی ہے، جی اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ بنائے۔ تو اس صورتحال میں کہ وہ اپنی بیوی کو پریشر میں لے لیں اور یہ کہیں ثواب کمانا ہے، تو ایسا ثواب خدا کو بھی نہیں پسند ہے، جی بلکہ یہ تو ایک طرح کا ان کے بیوی پر یہ ظلم ہو رہا ہے جی کہ وہ اپنی زندگی میں ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور اس کا اثر پھر رمضان کے بعد والی زندگی میں بھی ہوگا، کیونکہ جب ایک انسان دوسرے انسان کا خیال نہیں رکھے گا، اس کی توانائی اور اس کی خوشی کو مد نظر نہیں رکھے گا، تو وہ لائف ڈسٹرب ہوگی۔ جی اچھا، دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ کہ ان کے اپنے ہی دوست احباب آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، تو بیلنس کرنا چاہیے۔ جی اور دین خود تعادل کا نام ہے، جو افراط اور تفریط نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے گھر والوں کو بھی بلایا جائے، ان کی سہیلیوں کو بھی بلایا جائے، تاکہ گھر بیلنس ہو۔ اور اگر افطاری سادگی سے ہو تو زیادہ اچھا ہے، زیادہ اس کے اندر لوگ جو تکلیف کم ہوگی اور زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے، یعنی اگر ان کے بھی خاندان والے آئیں گے تو اتنی تھکاوٹ تو نہیں اتنی ہوگی۔ تھکاوٹ کم ہوگی۔ جی لیکن اس بات کا جو اظہار کیا اس میں قطعاً ان کی بات بالکل صحیح ہے، اور ان کے شوہر سے ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ دین کی روشنی میں، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی میں ایسا عمل خدا کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، جی مستحب عمل کہ جو کسی کو تکلیف میں ڈال دے، تو اس سے تو الٹا ان کو ثواب کے بجائے ان کے جی گناہ بہرحال اضافہ مہمانداری اور افطاری ایک مستحب عمل ہے، لیکن کسی پر زیادتی ہم اس کے عوض میں نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ جی، جو کہ ایک گناہ کا باعث ہے۔ جی جی دوسرا سوال ہمارے احمد علی صاحب ہیں جو پاکستان ملتان سے ہیں، وہ کہتے ہیں جتنا بھی میرے ماں باپ نے مجھے سمجھایا کہ تمہاری بیوی تمہاری نوکرانی نہیں ہے، اس سے پیار و محبت سے رہو، زیادہ توقع نہ رکھو، اس کا دل جیتو، محبت سے اسے جیتو، لیکن میں ہمیشہ اپنی بیوی کو کنٹرول میں رکھنا چاہتا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ بیوی سر پر ناچے، اس لیے شروع ہی سے اس کے میکے جانے نہیں دیتا تھا، کسی کو دعوت پر بلانے نہیں دیتا تھا، اگر وہ کہے دن ہے تو میں کہتا تھا رات۔
میں نے سنا ہوا تھا کہ عورت کی بات کو نہ قبول کرو اور نہ ہی ان سے مشورہ کرو. کبھی شکوہ شکایت کرتی ہے تو اسے اس کی پرواہ نہ کرو. البتہ میں اس سے محبت کرتا تھا لیکن کبھی اس پر آشکار نہیں کرتا تھا. ہمیشہ کم بات کرنا، دیر سے آنا، جلدی ہی گھر سے چلے جانا، ہنسی مذاق بالکل نہیں کرتا تھا. اور آخرکار اب افسوس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے اور میں ہوں میری تنہائی اور افسوس کا پہاڑ. میری بیوی، میرے بچے سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے. اب میری خواہش یہ ہے کہ میری بیوی اور میرے بچے پچھلی زمانے کے طریقے سے پھر چلے آئیں میرے پاس اور میرے ساتھ زندگی گزاریں. لیکن اب مسئلہ اتنا الجھ گیا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں. آپ سے التماس ہے کہ مسئلے کا حل بیان فرمائیں. جی، جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے اور اس سے بدتر ہو جاتا ہے. جی. کسی بھی انسان کے ساتھ اگر آپ کو زندگی گزارنی ہے تو آپ اس کے برعکس تو نہیں عمل کرتے. جی. اور جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے، اول تو سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کیا جاتا. جی. اور عقلی طور سے بھی یہ عمل اصلاً انسان کو خود سے متنفر کرنے والی بات ہے. یعنی یہ اپنے دانش میں شاید ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہوں کہ میں اس طرح کروں گا تو خاتون کو کنٹرول میں رکھوں گا. دین نے اس طرح سے کنٹرول نہیں کیا انسان کو. دین نے انسان کو اختیار دیا، اس کو اچھا بتایا، برا بتایا. تو یہ عمل جو بعض معاشروں میں یا بعض افراد جو اس قسم کی فکر رکھتے ہیں کہ عورت کو اپنے کنٹرول میں رکھو، یہ غلط فکر ہے. یعنی اس ماحول کا اثر ہے جہاں ماحول کا اثر ہے. جی ہاں جی، وہاں اسی طرح سے آئیڈیلائز کیا جاتا ہوگا. ایک مرد کو مرد کا تصور اس طرح سے دیا جاتا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کو کچل کے اور دبا کر اور قید کر کے رکھا جائے تو یہ مرد کامیاب مرد ہے اور یہ جیت گئے وہ ہار گئی ہیں. اس طرح کا کوئی تصور ہوگا. انہوں نے ازدواجی زندگی کو ایک میدان جنگ سے تبدیل کر دیا ہے. جبکہ دین اسلام کا تو تصور ہی نہیں ہے. دین اسلام تو محبت کی بات کرتا ہے، الفت کی، چاہت کی، کوآپریشن کی، کوآرڈینیشن کی بات کرتا ہے. ایسی صورتحال میں جب آپ، اس کا مطلب آپ کو صنف نازک کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کو بیوی کے حقوق نہیں معلوم، بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کے اخلاقیات نہیں معلوم، اس کے احساسات نہیں معلوم. یہی عمل اگر ان کے ساتھ کوئی کرے تو ان کو کیسا لگے گا؟ کوئی بھی گھر کا فرد ان کے ساتھ اگر اس طرح سے کرے تو ان کو کتنا برا لگے گا؟ تو ہر انسان کو برا لگے گا. تو یہ ابھی نہیں، یعنی یہ تو لانگ پروسیس والی بات لگ رہی ہے. ایک عرصے سے یہ کرتے آ رہے ہوں گے اور وہ تھک ہار کر وہ اس نتیجے پر پہنچی ہوں گی کہ آپ انہوں نے سوچا ہوگا اس سے بہتر ہے میں زندگی اپنی جدا کر لوں ان سے. اور دیکھیں، ایک خاتون بچہ ہونے کے بعد عموماً نہیں چھوڑتی، لیکن اگر کوئی خاتون بچہ ہونے کے بعد بھی شوہر کو چھوڑ دیں تو یہ واقعی کتنے وہ سختی سے گزری ہوں گی، کتنی اذیتیں انہوں نے جھیلی ہوں گی، کتنی مصیبتوں سے وہ گزری ہوں گی، جس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ شوہر کو چھوڑ کے چلی گئی ہیں. جی. یعنی اب راہ حل ان کے پاس تھی ہی نہیں، مجبوراً انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا. ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے وہ شوہر کو احساس دلانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو میری وجود کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں اور میں کس طرح سے برداشت کر رہی ہوں سب کچھ، اس کا آپ کو احساس ہی نہیں ہے. اب انسان جب چھوڑ کے جاتا ہے اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو تھوڑا سا احساس ہو، اور غالباً وہ اس مقصد میں تو ضرور کامیاب ہو گئی کہ ان کو یہ احساس اب ہو گیا. جی. اور باقاعدہ احساس کا اپنے اظہار کر رہے ہیں. اچھا، یہ بھی اظہار کر چکے ہیں کہ ان کو محبت تھی لیکن کبھی اظہار نہیں کیا. یہ تو اس سے بڑی مصیبت ہے کہ ایک خاتون کے لیے، یعنی بیوی کے لیے سب سے کامیابی کا عمل یہ ہے کہ اس کے شوہر محبت کا اظہار کرے اور وہ محبت کا اظہار ہی نہیں کر رہے. اس مرحلے میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیں، انسان بہرحال خدا کی ایک بہترین مخلوق ہے اور اس کے اندر ایک خدا نے ایک دل رکھا ہے جی. جو دھڑکتا رہتا ہے، جس کے اندر درد بھی ہے. تو یہاں پہ میری ان سے خواہش یہ ہوگی کہ یہ ایک کسی طرح سے بھی ان سے کانٹیکٹ کریں. پہلے مرحلے میں وہ یہ ضرور کریں کہ ایک لیٹر لکھیں، اس محبت بھرا ایک خط لکھیں انہیں، جس میں وہ اپنی پشیمانی کا، اپنی غلطیوں کا اظہار کریں کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں اس کے لیے بہت معذرت خواہ ہوں، اور اس بات کو اس میں لکھیں کہ مجھے احساس ہے کہ میں نے آپ کو کتنی تکلیف دی، اور ان سے عذرخواہی کریں، اور ساتھ میں اچھے الفاظ کے ساتھ، اور اگر ہو سکے تو گفٹ کے ساتھ، کسی بھی اچھے پھولوں کے ساتھ اس لیٹر کو ان کی خدمت میں بھیجیں. یعنی واقعاً اپنی ندامت کا اظہار کامل طور پہ کریں، جو ان کی بساط میں، ان کے استطاعت میں، وہ ضرور کریں. جی. اچھا، پہلے لیٹر میں ضروری نہیں ہے کہ رسپانس آ جائے. جی. شدت ہے نا، کیونکہ خاتون تو ویسے نرم دل ہوتی ہیں. جی. تو ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کو ضرورت پڑے کہ کسی کو میڈیم بنائیں، کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز اقارب
کوئی سمجھدار انسان وہ بھی ضرورت پڑے تو اس کو بھی بیچ میں لے کر آئیں کہ یہ صلح صفائی کرائی جائے. اور لوگوں کو پسند ہوتا ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ دوستی ہو جائے, واپس زندگی اچھی سی ہو جائے, تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوگی. توسل اپنی جگہ ہے, خدا پر توکل اپنی جگہ ہے, لیکن ہمیں اپنا کام ضرور کرنا ہے. اور جب بھی ان کو یقین دلا دیں گے تو یہ واپس پلٹ آئیں گی, کیونکہ ہر خاتون یہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنے گھر میں خوش و خرم رہیں. وہ گھر سے الگ رہ کر خوش نہیں رہنا چاہتی, نہ رہ پاتی ہیں وہ. اور ان کو یہ احساس ہونا کہ وہ کامل فیملی ہے, مکمل فیملی ہے, وہ ساتھ رہ کر ہی ہو سکتا ہے نا. الگ رہ کر تو کوئی اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھتا, نہ معاشرہ اسے سمجھتا ہے, نہ خود انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. جیسے یہ خود اب اکیلے رہ کے محسوس نہیں کر پا رہے کہ یہ خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں. کئی اعتبار سے بہرحال زندگی جو انسان اگر اکیلا پن ہی اچھا ہو تو انسان اس منزل میں شادی کیوں کرتا. اس لیے یہ انشاءاللہ کوشش کریں, خدا انشاءاللہ اس میں خیر. چھوٹ جانے کے بعد تو مشکلات اور بڑھ جائیں گی انسان کی. بہرحال بچہ ہے, شوہر ہے, ساری چیزیں. بہرحال انشاءاللہ پروردگار سے ہماری تو یہی دعا ہے ان کی زندگی پھر سے سنور جائے انشاءاللہ. یہ اگلا سوال ہے مریم کا. یہ ممبئی سے ایک سوال بھیجتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں 12ویں کلاس کی طالبہ ہوں, لیکن میرے ماں باپ چاہتے ہیں کہ میری شادی ہو جائے چونکہ ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا ہے. اب میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ میں شادی کروں یا نہ کروں. لڑکا بہت اچھا ہے, ساری چیزیں اس کے اندر ہے, ایک شریف خاندان کا ہے, لیکن سب سے بڑی مصیبت میرے یہاں یہ ہے کہ میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں. اگرچہ میری پڑھائی جو ہے وہ ابھی اتمام تک نہیں, میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں, لیکن میرے ماں باپ یہ زور دے رہے ہیں کہ میں شادی کر لوں چونکہ رشتہ اچھا ہے. میں آپ سے اس کا حل چاہتی ہوں چونکہ بہرحال میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی. جو میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ بہرحال, اور یہ حقیقت بھی ہے کہ شادی کرنا مستحب ہے اور علم حاصل کرنا واجب ہے. میں واجب کے لیے مستحب کو چھوڑ دوں یا مستحب کو اختیار کروں اور واجب کو چھوڑ دوں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ مجھے راہ حل بتائیں. جی بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ سوال کیا اور اپنے آپ کو اس کنفیوژن سے باہر نکالنے کی بات کی. بڑی اچھی بات ہے. جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ انٹر میں غالباً 12ویں کلاس انٹر ہمارے یہاں کہلاتی ہے یہ, اور اس وقت عمر جو ہے وہ 17-18 سال کی عمر کے درمیان انٹر کر رہا ہوتا ہے انسان. تو اس حوالے سے اگر کوئی اچھا رشتہ آ جاتا ہے, اس کو ہم دو پہلو سے دیکھیں گے, ایک ماں باپ کی نگاہ سے, ایک بیٹی کی نگاہ سے. اگر ہم ماں باپ کی نگاہ سے دیکھیں گے, ماں باپ کا مقام, ماں باپ کی عزت, ماں باپ کا کہنا ماننا, جنت کی ضمانت, تمام چیزیں, ان کی عظمت, جو کچھ ہم سب کو معلوم ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے. ماں باپ کو ناراض کرنا بھی ایک انسان کے لیے, اگر کسی کے ماں باپ اگر اس اولاد سے ناراض ہو تو وہ اولاد جنت میں نہیں جا سکتی. یہاں پہ یہ بات بتانا ضروری ہے کہ ماں باپ کی نگاہ سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہر ماں باپ آج کے اس دور میں خاص طور سے کہ جہاں پہ اچھے رشتے نہیں آتے اور مناسب لڑکے نہیں ہیں, تو اگر ماں باپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ رشتہ کر دیا جائے تو یہ رشتہ کر دینا چاہیے. کیونکہ جسے کہتے ہیں کہ خوش بختی ہر وقت گھر پر آ کر دستک نہیں دیتی. خوش ماں باپ کے تصور کے اعتبار سے شادی ہو جانی چاہیے. اچھا, ان کو خوف یہ کہ یہ پڑھ نہیں پائیں گی, ان کا مقابلہ پڑھائی کے ساتھ ہو رہا ہے, تو اس میں اس کا مقابلے میں نہ لے کر آئیں, یعنی ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ لے کر آئیں. شادی یا پڑھائی ایسے نہیں ہے, اس کو ایک کر لیں. یعنی آپ نکاح کر لیں اور نکاح کر کے رہیں, اس میں کوئی حرج تھوڑی ہے کہ آپ رخصتی بھی کر لیں. نہیں, آپ نکاح کر لیں اور آپ کہہ دیں 2 سال بعد جب جو بھی ان کو کرنا ہے, گریجویشن کرنی ہے, ماسٹرز کرنا ہے, تو آپ کہہ دیں بھائی 2 سال بعد 3 سال بعد شادی ہوگی, لیکن نکاح ہم کر لیتے ہیں. اور ان کو ملنے کی بھی اجازت ہو, بات کر سکتے ہوں, بیٹھ سکتے ہوں, گھر اگر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کر سکتے ہوں, ان کو اجازت ہو. تو اس طرح رشتہ بھی محفوظ ہو جائے گا اور ان کو بھی ایک پرسنل سیٹسفیکشن, انٹرنل سیٹسفیکشن ہوگی, کیونکہ ایج ایسی ہو چکی ہے کہ ان کو ایک ضرورت ہے کمپینین کی, ایک ساتھی کی, شریک حیات کی ان کو ضرورت ہے, تو وہ بھی ان کو مل جائے گا. لڑکا بھی اچھا ہے, خاتون بھی اچھی ہیں, اور یہ نکاح کر کے رہیں تو زیادہ بہتر ہے. یا دوسری صورت یہ بن سکتی ہے کہ رخصتی ہو جائے اور یہ اوقات لڑکے والے نکاح پر تو تیار ہو جاتے ہیں لیکن کچھ ہی دن کے بعد مطالبے رخصتی بھی کرنے لگتے ہیں. وہ کوئی حرج بھی نہیں ہے, کر لینا چاہیے. اگر رخصتی ہو بھی جاتی ہے تب بھی یہ کنڈیشن ہو کہ ہم پہلے پڑھیں گی, اپنی پڑھائی ختم کریں گی اور یہ لوگ معاون و مددگار ثابت ہوں گے. تو اگر لڑکے والے اچھے ہیں تو وہ تعاون کریں گے نا, وہ تو کہیں گے ٹھیک ہے, تعاون علی البر والتقوی. اور آج کل کے زمانے میں ہے بھی کہ ہر انسان ایک پڑھی لکھی خاتون چاہتا ہے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, بڑا اچھا انوائرمنٹ ہوگا کہ یہ بھی پڑھ رہی ہوں گی, وہ بھی اپنے جاب جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہوں گے, گھر کے اندر بڑا اچھا ماحول ہوگا. ان کو بھی سکون ہوگا کہ بھئی میرا ایک شوہر ہے, میرا ایک لائف پارٹنر ہے, ایک پرسنل سیٹسفیکشن بھی ہے, انٹرنل سیٹسفیکشن بھی ہے, ہر طرح کی سیٹسفیکشن ہے. تو یہ اسٹیپ لے لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ماں باپ بھی خوش ہوں گے. اگر ماں باپ خوش ہوں گے تو خدا خوش ہوگا, تو ماں باپ کو بھی خوش رکھیں. بہرحال ماں باپ نے جو آج کل ابھی آپ نے اشارہ کیا اس بات کی طرف
کہ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ ہر ماں باپ تقریباً ڈرے ہوئے ہیں. جی ہاں، دیکھیں معاشرے میں انسیکیورٹی پھیل رہی ہے. جی. اسی وجہ سے لڑکیاں زیادہ پڑھنا چاہ رہی ہیں. جی. کیونکہ ڈیورس ریٹ بڑھتا جا رہا ہے اور فیملی میں تباہی بربادی زیادہ آ رہی ہے. جی. اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لڑکی اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہتی ہے کہ خدا نخواستہ کل کو اگر میرے روابط خراب ہو گئے، میرا رشتہ خراب ہو گیا اور مجھے ڈیورس لینی پڑی تو پھر میں کیا کروں گی، میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکوں. ہاں، یہ اس خوف کے نتیجے میں ہوتا ہے. جی. ورنہ اگر معاشرے میں پیسفل ماحول ہو اور کامیاب ازدواجی شادیاں ہو رہی ہوں، زندگی گزر رہی ہو، تو کوئی لڑکی نہیں چاہے گی کہ وہ ویٹ کرے. جی. وہ عمر کے حصے میں آ کے تو اس کا بہترین ٹائم ہے شادی کا، وہ شادی کرنا چاہے گی، لیکن کیونکہ وہ اپنا کو سیکیور کرنا چاہتی ہے اس لیے وہ پڑھنا چاہتی ہے. جی. ایک دوسرا یہ کہ معاشرے جو آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ یہ کہ آپ کتنی پڑھی ہوئی ہیں. جی. کیونکہ چینج آ رہا ہے نا، معاشرے میں چینج آ رہا ہے، تو آپ بھی دیکھتے ہیں کہ لڑکی کتنی پروفیشنل ہے، لڑکا کتنا پروفیشنل ہے. بری بات نہیں ہے، آپ پڑھیں، آپ اچھا جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، لیکن دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آپ پڑھیں. جی. تو وہ بہت اچھا ہے. یہ اگلا سوال ہے، وہی سوال. بہرحال اس سوال کو دیکھتے ہوئے بہرحال جو مشکلات ہے آج کل معاشرے کی وہ اس میں بہت حد تک پوشیدہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حسن عباس صاحب ہیں کراچی سے، وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی سجتی سنورتی نہیں تھی اور میں ان سے مسلسل کہتا تھا کہ تم سجو سورو، میں گھر آؤں تو تم مجھے ایسا لگے کہ جیسے تم میرا انتظار کر رہی ہو، یہ ساری چیزیں. لیکن وہ کبھی اس چیز پر توجہ دیتی نہیں تھی، یہاں تک کہ جب میں نے کبھی ان کو ڈانٹ بھی دیا تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو سنوار لے جائیں مجھ سے ناراض ہو جاتی تھی. اسی اثنا میں میری ملاقات ایک ایسی خاتون سے ہوتی ہے، جیسا میں اپنے ذہن میں خاتون کو رکھتا تھا اسی کے مطابق وہ مطلب ذہن کے باہر مجھے ملی. لیکن اب سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ میں اپنے حساب سے تو چاہتا ہوں کہ اس جو مجھے ملاقات ہوئی میری خاتون سے میں ان کے ساتھ شادی کر لوں، لیکن جو میری بیوی ہے وہ بہرحال میرے گھر والے اس سے ناراض ہو جائیں گے اگر اس سے میرا رابطہ خراب ہوا. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اپنے حساب سے جیوں یا گھر والوں کے حساب سے اپنی زندگی گزاروں، جبکہ میں اپنے حساب سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں. آپ سے ایک یہاں پر گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے رہنمائی کریں کہ میں کس راستے پر جاؤں. دیکھیں، آپ دین کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں. جی. نہ ہماری نہ آپ کی، دین کے پرنسپلز پر چلیں، کیونکہ دین ہی آپ کو نجات بتائے گا، راہ نجات کیا ہے. جی. پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اب گھر والے کیا کہہ رہے ہیں اور میرا دل کیا کہہ رہا ہے اور معاشرہ کیا کہہ رہا ہے. آپ دیکھیں دین کیا کہتا ہے، دین نے کیا مشورہ دیا ہے. جی. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے بارے میں کیا فرمایا ہے، ازدواجی زندگی کے بارے میں کیا فرمایا ہے. جی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، کیسی ہے، اس کو آپ دیکھیں اور اس سے آپ سبق لیں اور اپنی زندگی گزاریں. انہیں کی سیرت ہمارے لیے نمونے عمل ہے. جی. اس کے بعد یہ جو فرما رہے ہیں کہ میری جو بیوی ہیں وہ تیار نہیں ہوتی ہیں اور اپنے آپ کو تیار نہیں رکھتی اور ان کی خواہش ہے، یہ ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے. جی. کہ اس کی بیوی کسی بھی زندگی کے پہلو میں ہو، یعنی کسی بھی ٹائم، چاہے 2 سال ہو گئے شادی کو، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو، وہ اپنے آپ کو مینٹین رکھے، اپنے آپ کو فٹ رکھے، اپڈیٹ رکھے. جی. اور مستحب عمل ہے، دین کی نگاہ میں یہ مستحب عمل ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئے، انہوں نے آ کے پوچھا کہ شوہر کا مجھ پر کیا حق ہے، تو آپ نے ایک حق یہ بتایا کہ تم اپنے آپ کو شوہر کے لیے ہمیشہ آمادہ رکھو، تیار رکھو، سجی سنوری رہو، خوشبو لگاؤ، اپنے میاں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرو. یہ تمہارا میاں کا حق ہے تم پر. تو اگر وہ یہ کوتاہی کر رہی ہیں تو یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو یہ عمل رکھنا چاہیے. اس کے باوجود بھی کہ اگر کسی میاں بیوی میں محبت پائی جاتی ہے اور وہ بیوی اپنے آپ کو تیار نہیں رکھتی اپنے میاں کے لیے، اور یہ سوچ کے کہ محبت تو ہے نا ہم میں، یہ بات صحیح نہیں ہے. محبت کم رنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، پھیکی پڑنی شروع ہو جاتی ہے اگر خواتین اپنے آپ کو تیار نہ رکھیں، خاص طور سے اپنے میاں کے لیے. اس لیے یہاں پہ ان کی کوتاہی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو تیار رکھیں. ہو سکتا ہے ان کے کلچر میں ایسا ہو، یہ خاتون جس معاشرے سے اٹھ کر آئی ہے نا، اس معاشرے میں اس کی اہمیت نہ ہو. انہوں نے اپنے گھر میں ایسا کبھی نہ دیکھا ہو، یا ان کی والدہ نے اپنی بیٹی کو ٹرین نہیں کیا ہو کہ تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح جینا ہے. شادی کے بارے میں تو بتایا، لیکن شادی کے بعد کیسے جینا ہے اس کے بارے میں نہیں بتایا. تو بعض دفعہ یہ کیونکہ گھر کا ماحول، رشتہ داروں کا ماحول ایسا نہیں ہوتا، تو یہ لڑکیاں بھی ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتی، ان کو اہم نہیں سمجھتی. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ان کی کوتاہی ہے کہ یہ اس کو پورا کریں. اچھا، ان بھائی صاحب کا کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ پلٹ رہے ہیں دوسری طرف، کہنے کہ میرا بھی رابطہ ہوا ہے اور وہ جو انہوں نے خواب و خیالوں کی دنیا بنائی تھی اس میں جو تصور تھا وہ مل گیا. اول تو یہ کہ یہ عمل جائز نہیں ہے.
جی آپ کیسے کسی نامحرم کے ساتھ وہ روابط قائم کر رہے ہیں، رابطہ قائم کر رہے ہیں اور ان سے محبت اور عشق کے میدان میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں؟ شرعی یہ عمل صحیح نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو تصور انہوں نے کیا یہ اسی کے مطابق ہے، تو یہ کون سی گارنٹی ہے کہ وہ انہوں نے اس کو تمام ایسپیکٹ سے زندگی کے دیکھ لیا؟ ابھی تو شادی شدہ نہیں ہوئی ہے نا ان کے ساتھ، نئی زندگی گزارنا شروع ہوئی ہیں۔ آج ان کو اپنی بیوی اس لحاظ سے پسند نہیں آ رہی ہے، کل کو دوسری شادی کریں گے، دوسری بیوی کسی اور لحاظ سے پسند نہیں آئے گی، اور اکثر دور کے ڈول سہانے بھی ہوتے ہیں۔ جی پھر آگے بڑھیں گے، پھر کہیں گے اب تیسری مجھے مل گئی ہے جو کامل ہے۔ جی تو یہ کوئی فیصلہ، یہ کوئی نتیجہ نہیں ہے، یہ اصلاً کوئی ویلڈ ریزن ہی نہیں ہے۔ ان باتوں پہ تھوڑی رشتے ختم کیے جاتے ہیں اور دوسری شادیاں کی جاتی ہیں، اور جبکہ ان کو کوئی دوسری شکایت بھی نہیں ہے، شکایت بھی نہیں سے۔ جی تو اس ایک بات جو اصل بات ہے وہ یہ کہ یہ اصلی بات نہیں ہو سکتی، جی اس کے پیچھے اور بھی کچھ عوامل ہوں گے، جی کوئی اور باتیں ہوں گی جس کی بنا پر اس کو ایشو بنا کر وہ دوسری خاتون کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ جی یہ اصل بات یہ ہوتی ہے۔ ہاں جی، لیکن ہم فرض جی عیب سمجھ میں نہیں آتے ہمارے اندر عیب کیا ہیں، جی اور ایک بظاہری چیز کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہی مشکل ہماری ہے۔ ہاں، لیکن یہ مشکل نہیں ہوگی، مشکل حتماً اور بھی چیزیں ہوں گی۔ فرض کریں ہم اسی کو مشکل مان لیتے ہیں تو اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے، یہ کون سا بڑا کام ہے؟ ایک خاتون کے لیے تیار ہونا، اس کی اہمیت کو سمجھنا، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ وہ شوق سے تیار ہوں گی۔ آپ ذرا میک اپ کا سامان تو لا کے دیں ان کو، جی آپ ان کی جو وہ جسے کہتے ہیں نا 16 سنگھار، جی اتنی چیزیں جو ان کی ہیں آج کل، کاسمیٹکس وغیرہ، یہ وہ اگر ان کو اس چیز کی اویئرنیس دے دی جائے جی اور ان کو اگر اس میں اہمیت دلائی جائے کہ دین بھی تاکید کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرو، فٹ کرو، جی تو کیوں نہیں کریں گی؟ اپنے شوہر کے لیے خوشی خوشی کریں گی۔ تو اسی حوالے سے یہاں پہ میں ان سے عرض یہ میرے اپنے بھائی سے، حسن صاحب سے، کہ اصلاً یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ جی آپ اس طرح سے نہ کریں کہ آپ اپنی زندگی کو برباد کریں اور ایک خاتون کی جو آلریڈی آپ کی زندگی میں اس کو سنواریں، سدھاریں، اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں۔ دوسری خواتین سے آپ کو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے تصور کے مطابق ہے، تو ابھی یہ پریکٹیکل نہیں ہوئے ہیں آپ، جی اور مختلف زاویوں سے آپ نے نہیں دیکھا ہے، جی یہ صرف ایک زاویے سے آپ دیکھ کر یہ بات کر رہے ہیں، تو یہ مکمل بات نہیں ہے۔ خدا نے اور کوئی اگر مسئلہ نہیں ہے نا، تو یہ محبت ڈیولپ ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ ان پروگرامز کو آپ فالو کریں گے تو وہ عوامل ہم نے ذکر کیے کہ جس پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کی محبت ڈیولپ ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ مولانا آپ کا۔ بہرحال ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ دعا اللہ سے یہی ہے کہ بہرحال اس مشکل کو اپنے حل کر لیں، اور نہ کہ یہ جو ہے ایک دوسری مشکل ایجاد کرنے کی خاطر پہلی مشکل کو اپنے سنوار لیں، سدھار لے جائیں، تاکہ یہی زندگی ان کی خوشگوار ہو جائے۔ لہٰذا آج کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ اپنے ناظرین محترم سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہرحال یہ ہمارے جو آپ نے سوالات بھیجے، کوشش ہماری یہی تھی کہ ہم اپنے مولانا سے ان کے جوابات حاصل کر سکیں، اور ہمیں امید بھی ہے کہ آپ کے لیے وہ فائدہ بخش بھی ہوں گے۔ لہٰذا آپ اپنے سوالات بھیجتے رہیے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم آپ کو ان کے جوابات دیتے رہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان شفیق العباس کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ ثواب ملے گا، کیا خدا راضی ہوگا کہ وہ مجھے مجبور کریں؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ صرف اپنے دوستوں، اپنے خاندان والوں ہی کی دعوت پر بلاتے ہیں، آپ ان کی نصیحت اور اصلاح فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جیسا کہ لکھنؤ سے یہ ای میل ہے وجیہ خاتون کا، غالباً انہوں نے جو بتایا کہ ماشاءاللہ ان کے 5 بچے ہیں، اور رمضان میں ویسے ہی سخت ہوتا ہے روزہ رکھ کر کسی بھی کام کو انجام دینا، اور ایسی صورتحال میں کہ بچے بھی ماشاءاللہ زیادہ ہوں تو اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ جی مولانا، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری آواز پر لبیک کہا، اور ان سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو آج دینے ہیں جو ناظرین کی توقع ہے انشاءاللہ۔ پہلا سوال لکھنؤ سے ہے وجیہ خاتون کا، اور وہ کہتی ہیں کہ میرے 5 بچے ہیں اور میں روزے بھی رکھتی ہوں، کیا ماہ رمضان میں ہر رات افطاری و مفصل مہمانداری کروں؟ کیا میں نہیں کہہ سکتی کہ نہیں کر سکتی؟ اور یہی بات جب میں اپنے شوہر سے کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں تم کاہل ہو، سست ہو، مجھے افطاری کے ثواب سے محروم رکھنا چاہتی ہو۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک آدھ کھانے پر راضی نہیں ہونا چاہتے، بلکہ کہتے ہیں کہ دسترخوان پر مفصل اور مختلف غذائیں ہونی چاہیے۔ کیا واقعاً اس کام سے ان کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ای میل اسپیشل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو آپ نے سوالات بھیجے ہیں انشاءاللہ کوشش یہی کی جائے گی کہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات دے دیے جائیں، اور ہمارے یہاں پر حزب سابق موجود ہیں، یہاں پر عالی جناب مولانا علی عظیم شیر صاحب، جو آپ کے بھیجے ہوئے تمام سوالات کا جواب انشاءاللہ جتنا بھی ہمارے وقت کے دامن وقت میں گنجائش رہے گی انشاءاللہ ان سوالات کے جواب دیے جائیں گے۔ تو لہٰذا آئیے اپنے سوالات کے جوابات کو حاصل کرنے کے لیے چلتے ہیں علی جناب مولانا کی خدمت میں، اور ان سے ان کے جوابات حاصل کرتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بچوں کی تعداد بھی ماشاءاللہ 2 سے زیادہ ہے، 3 4 5 بچے۔ جی تو یہ واقعی ایک خاتون کے لیے بہت سخت ہے جی کہ وہ ہر روز دعوتیں کریں اور طرح طرح کے کھانے بنائیں۔ تو ان کے شوہر جو ثواب کمانا چاہ رہے ہیں تو در حقیقت وہ ثواب نہیں کمائیں گے بلکہ وہ گناہ کمائیں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ وہ اپنی زوجہ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ تو کسی ثواب کمانے کے لیے سامنے والی کی رضایت بھی ضروری ہے کہ وہ بھی راضی ہو اور اس میں شامل ہو آپ کے ساتھ۔ لیکن جب وہ اپنی توانائی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر توانائی نہیں موجود ہے تو خدا بھی بندے پر اس کی توان سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ جی، اور جیسا کہ ان کے سوال سے خود واضح ہے کہ وہ راضی نہیں ہے۔ راضی نہیں ہے تو اگر وہ راضی نہیں ہے تو ہرگز یہ کام نہیں ہونا چاہیے، جی کیونکہ خود کھانا پکانے کا عمل ایک اخلاقی عمل ہے۔ اگر بیوی اخلاقی طور سے میاں سے خوش ہے، اس سے محبت کرتی ہے تو وہ بنا دیتی ہے، جی اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ بنائے۔ تو اس صورتحال میں کہ وہ اپنی بیوی کو پریشر میں لے لیں اور یہ کہیں ثواب کمانا ہے، تو ایسا ثواب خدا کو بھی نہیں پسند ہے، جی بلکہ یہ تو ایک طرح کا ان کے بیوی پر یہ ظلم ہو رہا ہے جی کہ وہ اپنی زندگی میں ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ اور اس کا اثر پھر رمضان کے بعد والی زندگی میں بھی ہوگا، کیونکہ جب ایک انسان دوسرے انسان کا خیال نہیں رکھے گا، اس کی توانائی اور اس کی خوشی کو مد نظر نہیں رکھے گا، تو وہ لائف ڈسٹرب ہوگی۔ جی اچھا، دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ کہ ان کے اپنے ہی دوست احباب آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، تو بیلنس کرنا چاہیے۔ جی